بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ میری ساس بیوہ ہو گئی تو ہم لوگوں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ اب وہ صرف اللہ اللہ کرے اور کمرے میں بند ہو جائے۔ ایسے گھر میں ہم بہو کا ہی راج ہوگا، اور پھر ہم بہو نے ایسا ہی کیا۔ ساس کو ایک کمرہ دے دیا جو دور تھا، اور کوئی اسے منہ نہ لگاتا کیونکہ اس نے ہم پر بہت ظلم کیے تھے۔ اب ساس رات ہوتے ہی موبائل لیتی اور کمرے میں گھس جاتی، اور وہ اندر سے دروازہ بھی بند کر لیتی۔ اگلے دن بازار جاتی تو ہاتھوں میں ہزاروں روپے ہوتے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی، میں سوچتی شاید ساس غلط کاموں میں پڑ گئی ہے، کیونکہ اب محلے کی کئی عورتیں بھی رات کو موبائل لے آتی۔ اب مجھے مزید شک ہوا، ایسا لگتا تھا کہ ساس کوئی غلط دھندا کر رہی ہے۔ اگلے دن میں بھی بھیس بدل کر ان عورتوں کے ساتھ اندر گھس گئی، اور جیسے ہی ساس نے دروازہ بند کیا میں حیران رہ گئی، کیونکہ ساس تو وہاں، میرا نام سلمیٰ ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے، میرے ابا اسی شہر میں ایک چھوٹی سی دکان چلا رہے تھے، اور میری اماں گھر میں رہ کر گھر کے کام کرتی جیسے باقی تمام عورتیں گھر میں رہ کر زندگی گزارتی ہیں، ویسے ہی اماں بھی ہماری تعلیم و تربیت، کھانے پینے کا بھی خیال رکھتی تھی۔ ہم دو بھائی اور میں اکلوتی بہن تھی۔ ہم اپنے گھر میں بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی۔ ہم نے ابتدائی تعلیم یہیں پر ایک قریبی سرکاری اسکول سے حاصل کی تھی، اور ہم دل لگا کر پڑھتے تھے۔ میں نے اپنے میٹرک کے امتحان دے دیے تھے، اور پھر میں جب فری ہوئی اور فارغ وقت میں گھر کے کام کرتی، اور گھر کے کاموں میں اماں کی بھی مدد کرتی تھی۔ اماں نے اس وقت مجھے گھر کے تمام کام سکھا دیے تھے، کھانا بنانا، صفائی کرنا، مجھے سب کچھ بہت جلدی آ گیا تھا۔ اماں کہتی تھی کہ لڑکیوں کو یہ سب کام آنے چاہیے، کیونکہ وہی عورت اپنے گھروں میں شادی کے بعد کامیاب رہتی ہیں جن کو تمام کام کاج آتے ہیں، اور ان کی یہ بات مجھے تب سمجھ نہیں آتی۔ خیر وقت گزرتا گیا، اور اب مجھے کالج میں داخلہ لینا تھا، اور پھر میں کالج جانے لگی۔ ابھی میں پڑھائی کر رہی تھی کہ ایک دن ابا آئے، اور انہوں نے کہا کہ میرے دوست کا بیٹا ہے، وہ باہر سے پڑھ کر آیا تھا اور یہاں پر اس کو بہت اچھی نوکری مل گئی ہے، اور اب وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس نے مجھ سے سلمیٰ کے رشتے کی بات بھی کی ہے، اور وہ ہمارے گھر آنا چاہتے ہیں، اور میں نے ان کو گھر آنے کی کھانے پر دعوت دے دی ہے۔ اب وہ اتوار والے دن ہمارے گھر کھانے پر آئیں گے، اور ان کا مقصد سلمیٰ کو دیکھنا ہوگا۔ میں یہ سب باتیں سن رہی تھی۔ میں نے ابا اماں سے کہا کہ ابھی تو میں پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن پھر اماں ابا نے سمجھایا، دیکھو اچھے رشتے روز روز تھوڑی نہ ملتے ہیں، اور ویسے بھی رشتہ خود چل کر آیا ہے تو اس طرح سے انکار نہیں کرنا چاہیے، ناشکری ہوتی ہے، اور ویسے بھی آج کل تو ہم نے تمہاری شادی تو کرنی ہے، اور اگر ہمیں وہ لوگ اچھے لگے اور لڑکا بھی مناسب ہوا تو کیا حرج ہے، ہم رشتہ پکا کر کے دے دیں گے، اور پڑھائی لکھائی پھر تم اپنے گھر میں جا کر کرتی رہنا۔ میں اب ان کو مزید کیا کہہ سکتی تھی، میں بھی مان گئی۔ اب اتوار والے دن گھر میں اس طرح سے کام ہو رہا تھا جیسے میری آج شادی ہے۔ کوئی صفائی کر رہا تھا، کھانے پک رہے تھے، اور پھر شام تک تمام کام پورے ہو گئے، اور اب ان کے آنے کا انتظار تھا۔ میں بھی اچھے سے تیار ہو گئی تھی۔ پھر وہ لوگ آئے، اور جب میں نے اپنی ساس کو دیکھا تو میں دیکھتی رہ گئی۔ وہ بہت جوان اور خوبصورت تھی۔ وہ لوگ کافی امیر لگ رہے تھے۔ ہمارا گھر ان کے شانہ شایاں نہ تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمیں کچھ بھی ایسا فیل نہیں کروایا تھا۔ پھر ہم نے کھانا لگایا اور سب نے کھانا کھایا۔ انہوں نے کھانے کی بھی بہت تعریف کی تھی، اور اس کے بعد میں نے چائے بنائی، اور پھر سب نے چائے پی اور باتیں کی تھی۔ پھر میری ساس اتنی اخلاق والی نظر آ رہی تھی، اتنے اچھے سے سب سے بات کر رہی تھی۔
میں اور میرے گھر والے ان سے امپریس ہو گئے تھے، اور پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد انہوں نے ہم سے جانے کی اجازت مانگی اور ہم نے ان کو اچھے سے رخصت کیا۔ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی ان کا فون آیا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند ہے اور ہماری طرف سے رشتہ پکا ہے۔ تو ابا نے بھی کیا کہا کہ ہمیں بھی منظور ہے۔ پھر انہوں نے ہمیں اپنے گھر بلایا اور وہاں پر شادی کی تاریخ وغیرہ طے ہوئی تھی، اور پھر چند ماہ بعد میری شادی تھی۔ شادی پر بھی سب رشتہ دار اور سسرال والے خصوصاً میری ساس سے بہت متاثر ہو گئے تھے کہ تمہاری ساس اتنی اچھی ہے اور آج کل ایسی ساس ملنا خوش نصیبی ہے۔ میں بھی بہت خوش تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا یہ سب ویسا نہیں ہے اور حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ خیر شادی ہو گئی اور میں رخصت ہو کر اپنے گھر آ گئی۔ شادی کے کچھ عرصے تک تو سب کچھ ہی بہت اچھا چل رہا تھا اور میری ساس مجھ سے کوئی بھی کام نہیں کرواتی اور میرے سے ہر طرح کی بات بھی کر لیتی تھی۔ ایک دن میری جٹھانی میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ ابھی تم نئی ہو نا، اس لیے یہ سب کچھ ہے۔ میرے ساتھ بھی انہوں نے اسی طرح کیا تھا۔ مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہ آئی، اور ویسے بھی میری ساس کا رویہ ان کے ساتھ کچھ اچھا نہ تھا۔ لیکن اس وقت تو میں اپنی ہواؤں میں تھی اور میں شوہر کے ساتھ باہر گھومنے چلی گئی تھی۔ جیسے ہی ہم لوگ واپس آئے تو میں حیران رہ گئی تھی کہ سب کے رویے بدل چکے تھے۔ میری ساس مجھ سے عجیب کی بے رخی سی کرتی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ سب کیا ہے۔ گھر کے سارے ملازم کام چھوڑ کر چلے گئے تھے اور ساری ذمہ داریاں ہم بہو پر آ گئی تھی اور ہم پورا دن کام کرتی رہتی تھی۔ ایک دن میرے گھر والے میری سالگرہ کرنے کے لیے میرے گھر آئے اور وہ بہت کچھ لائے تھے، لیکن میری ساس سسر کا دماغ اور ان کا رویہ ان کے ساتھ بہت برا تھا۔ انہوں نے میرے ماں باپ کی بہت بےعزتی کی تھی۔ اس کے بعد میرے گھر والے اب ہمارے گھر نہیں آتے تھے کہ تمہارے سسرال والوں کو پسند نہیں ہمارا آنا۔ میری ساس ہماری ہر بات اور کام میں نقص نکالتی تھی اور ساتھ سارا دن ہم سے کام بھی کرواتی تھی، ساتھ ہمیں ذلیل کرتی، اور پھر سسر سے بھی ہماری جھوٹی شکایتیں لگاتی اور ہماری بےعزتی کرواتی تھی، اور گھر کی خود ملکہ بنی ہوئی تھی، جو کہتی تھی سب اس کی بات کا یقین کرتے تھے اور ہماری کوئی بات بھی سننے کو تیار نہ ہوتا۔ الٹا ہمارے خاوند سے بھی یہی کہتی کہ تمہارے ماں باپ صحیح ہیں، تم لوگ دھیان سے خود کام کرتے نہیں ہو، تم لوگوں کو یہاں کیا کمی ہے۔ اب ہم کیا کر سکتے تھے؟ اپنے خاوند کی بات سن کر ہم لوگ چپ کر جاتے۔ ہم سب نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا، ایک دن شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک رات اچانک سے میری سسر کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور ہم ان کو لے کر ہسپتال چلے گئے تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کو بہت سیریس ہارٹ اٹیک آیا ہے اور ان کا بچنا مشکل ہے، اور پھر صبح تک بہت کوشش کے باوجود ان کی جان نہ بچ سکی۔ میری ساس کافی دکھی تھی۔ میرے سسر ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کے سارے لاڈ پورے کرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میری ساس بہت اکیلی ہو گئی تھی اور کافی دکھ میں تھی۔ ہمیں لگتا اب ان کے جانے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ہم نے ہی ان کو ہر چیز سے باہر نکال دیا تھا اور بس وہ ایک کونے میں پڑی رہتی اور ان کو کوئی منہ نہ لگاتا، کیونکہ جو ظلم و زیادتی انہوں نے ہمارے ساتھ کی تھی ہمیں سب یاد تھی۔ سسر کے جانے کے بعد ہمیں لگتا تھا کہ اب وہ اللہ کرے گی۔ ہم نے ان کو ایک کمرہ دے دیا تھا، وہ وہیں ہوتی اور ہم گھر والے باقی کسی معاملے میں ان سے کچھ نہ پوچھتے اور نہ ان کو بتاتے تھے، اور اب اپنی مرضی سے پورا گھر چلا رہے تھے۔ پھر چند دنوں بعد یہ ہونے لگا تھا کہ میری ساس رات کو کھانا وغیرہ کھا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی اور ساتھ فون لے جاتی اور پتہ نہیں کیا کرتی رہتی، رات دیر تک جاگتی اور فون کا استعمال کرتی تھی۔ صبح اٹھ کر بازار جاتی اور جب گھر واپس آتی تو ان کے پاس بہت سے پیسے ہوتے۔ ہم حیران ہوتے کہ آخر یہ سب کیا کرتی ہے اور یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ ہمیں ان پر شک ہونے لگا تھا۔ پھر یوں ہونے لگا تھا کہ محلے کی عورتیں بھی رات کو اپنے کاموں وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنے موبائل فون لے آتی اور ہماری ساس کے کمرے میں چلی جاتی، اور اگلے دن یہ سب پیسے لینے بازار میں موجود ایک بینک تھا وہاں چلی جاتی۔ یہ کافی حیران کن بات تھی۔
अब तो हमारा शक इन पर भिड़ता जा रहा था और एक दिन फिर मैंने सोचा मैं इस हकीकत को मालूम करके ही दम लूँगी। और जब रात हुई और बाकी औरतें अपने अपने फ़ोन लेकर आई तो तब मैं भी भेस बदल कर इनके साथ अपना मोबाइल लेकर अंदर चली गई। और मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरी सास वहाँ कोई गलत काम नहीं करती थी, वो वहाँ फ्रीलांसिंग का काम करती थी। मैं तो ये सब देखकर चौंक पड़ी थी कि इनको तो मोबाइल इस्तेमाल करना तक नहीं आता था और अब ये सब किस तरह कर रही है। उन्होंने ये किससे सीखा है? फिर अगले दिन इनके पास गई और इनसे पूछा, आपको तो मोबाइल भी इस्तेमाल करना नहीं आता तो फिर ये फ्रीलांसिंग का काम कहाँ से सीखा है? वो सुनकर हैरान थी कि तुम्हें किसने बताया? मैंने फिर इनको बताया कि कल मैं भेस बदल कर कमरे में आई थी क्योंकि हमें आप पर शक था कि कुछ तो गलत तो नहीं कर रही। फिर उन्होंने बताया मैं तो ये काम यूट्यूब पर देखा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि घर बैठकर काम करने से इतने पैसे कमाए जा सकते हैं। तो फिर मैंने एक दिन तुम्हारी छोटी बेटी को बुलाया और इससे कहा कि मुझे ये काम करने दो ताकि मेरा भी दिल लगा रहे और तुम लोगों के काम में भी अपनी टांग ना अड़ो। रात को मैं फ़ोन पर ही यही काम करती हूँ और सुबह के वक्त जैसे बैंक से निकलवा लाती हूँ। और जब मोहल्ले में औरतों ने मुझसे पूछा तो मैंने इनको बताया तो उन्होंने कहा हमें भी सिखा दो। तो मैं अब इनको भी सिखाती हूँ और इनसे सिखाने की फ़ीस ले लेती हूँ। इस तरह काफ़ी पैसे बन जाते हैं। मैं तो सुनकर हैरान रह गई कि मेरी सास कितनी तेज़ है। हमने इनको इस काम से नहीं रोका। फिर सास ने एक दिन हम बहू को बुलाया और हमसे अपने किए की गलती की सलूक की माफ़ी मांगी और हमने भी माफ़ कर दिया। सोचा कि अब हमारे अलावा इनका है भी कौन। अब वो अपना ये काम करती है और हमें भी कभी कभी कामों से फारिग होकर इनके साथ ये काम करा लेते। अब घर का माहौल भी बहुत अच्छा हो गया था। सब मिलकर सब काम करते, एक दूसरे का साथ देते और सच में मज़ा भी यूं ही है एक साथ मिलजुल कर रहने में और बड़ों की इज्जत और छोटों से प्यार में है। बस अल्लाह ये खुशी हमेशा कायम रखे, आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।